السلام علیکم، ویلکم ٹو اپر ڈیک. دس از عباس بلگرامی. 2023 ایک ایسا سال جو جتنے لوگوں سے میں نے سنا ان کے ایکسپیرینسز کے بارے میں، وہ ان سب کے لیے بڑا مشکل سال تھا. یہ مشکل سال کیوں تھا؟ شاید کہ دنیا میں بہت سے چیلنجز ایسے جو کہ دنیا نے نہیں دیکھے تھے. پوسٹ کووڈ بہت سے مسئلے مسائل. اس دوران جب میں ایک خیبر ٹی وی کے ساتھ مارننگ شو میں ایک سیگمنٹ شروع کر چکا تھا جس کا نام تھا ایک آئیڈیا جو زندگی بدل دے. اسی دوران مجھے کیوان نے کہا کہ ہم ڈیجیٹل پہ کیوں نہ کوئی کام کریں. ہم ایک پوڈ کاسٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے ورائٹی پوڈ کاسٹ چینل، اور یہ مختلف بات کرتا ہے. اٹس ویری انٹرسٹنگ. آپ اس میں ایک پلان کریں ایک اپنا پوڈ کاسٹ اور ہم اس کو شروع کرتے ہیں. میں کیوان بیٹھے، ہم نے بہت سا سوچا کہ اس کا نام کیا ہونا چاہیے. جس کا نام کیوان نے سجیسٹ کیا کہ اس کا نام اپر ڈیک ہونا چاہیے، بیکاز اس میں ہمیں کچھ ایسے گیسٹ کو بلانا چاہیے جو کہ انسپریشنل ویلیو رکھتے ہوں، کوپریٹ سے ہو، اپنے اپنے ایریاز کے اندر لیڈرشپ ہو ان کی. سو یہاں سے سلسلہ شروع ہوا. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بات ہے اپریل کی. پہلا گیسٹ میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھا. میں نے سوچا کہ جو جیسے کرکٹ میں ہوتا ہے نا، جب آپ شروع میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اچھے رنز کرنے چاہیے تاکہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. تو میں یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا ٹاپ لیڈر کارپوریٹ ورلڈ میں سے آنا چاہیے جو کہ لوگوں کے لیے انٹرسٹنگ ایک پوڈ کاسٹ بن سکے. سو میں نے ریکویسٹ کی زہیر خالق صاحب سے. زہیر خالق جو ہیں وہ ٹیلی کام انڈسٹری کے ایک بہت بڑے نام ہیں. آئی تھنک پاکستان کی ٹیلی کام انڈسٹری میں اگر ایک کوئی بڑا نام لیا جاتا ہے تو وہ زہیر خالق کا ہے. ہی از دا ون who started Mobilink in the beginning and then rejoined it as a CEO and president. اور انہوں نے موبلنک کو 3 لاکھ کسٹمر بیس سے اٹھا کے ملینز اور پھر اس کے اوپر لے کر آ گئے تھے. ان کی ٹیم بہت خوش تھی ان کے سارے مینجمنٹ اسٹائل سے. اینڈ ہی از اے انسپریشنل ویلیو فار مینی اسٹل. ایسا ہی ہے آج بھی. میں نے زہیر صاحب سے ریکویسٹ کی. ہی واز ویری کائنڈ کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اور ہمارا پہلا پوڈ کاسٹ جو تھا وہ زہیر خالق صاحب کے ساتھ تھا. بڑا انٹرسٹنگ تھا. ایک تو ایسے لوگ جن کی سالوں کی زندگی ہوتی ہے، وہ ان کو 1 گھنٹے کے اندر ان کی اس زندگی پہ بات کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. میرا طریقہ کار یہ تھا کہ میں کوئی کوشچنس پہلے سے نہیں دیتا تھا اپنے گیسٹ کو، بیکاز اس کا بیسک وجہ یہ تھی کہ میں وہ سرپرائز ایلیمنٹ رکھنا چاہتا تھا نیچرلی، تاکہ جو سوالات جن جوابات کے بارے میں مجھے نہیں پتہ اس کے لیے میرا انٹرسٹ وہی رہے پوچھنے میں، اور تاکہ جو کہ آڈینس کو بھی اسی طرح سے اس میں مزہ آ رہا ہو سننے میں. سو مزہ آتا یہ تھا کہ ہماری جرنی جو تھی وہ پاس سے شروع ہوتی تھی، اور ان کی زندگی جو آج کی زندگی ہے اب تک آتی تھی، اور جو بھی آگے ان کے فیوچر پلانز ہوتے تھے اس پہ بات کیے جاتے تھے. بہت اچھی باتیں ہوئیں. زہیر صاحب کے علاوہ چودھری ندیم ہو واز پریزیڈنٹ آف چیمبر آف کامرس راولپنڈی. ہی از کائنڈ آف اگر آپ دیکھیں پریسیڈنٹس کو تو اس میں وہ ایک ینگ پریسیڈنٹ آیا اور بڑے ڈائنامک، اور ان کی بھی بڑی انٹرسٹنگ اسٹوریز تھیں. اسی طرح سے ایک بہت بڑا نام سبرینہ قاتری صاحبہ، جو کہ جن کا تعلق کراچی سے ہے، اور انہوں نے ہر اچیومنٹ از لیاری کو جتنا چینج سبرینہ صاحبہ نے کیا وہ شاید ممکن نہیں تھا. انہوں نے اپنی پوری زندگی تقریباً 20 سال اس جگہ پہ لگائے اور اس جگہ کو پیسفل کریٹ کیا. ان کو بی بی سی نے کور کیا، انٹرنیشنل بہت سے میڈیا نے کور کیا. شی از اے ویری ویل رسپیکٹڈ وومن ان پاکستان فرام دس کانٹیکس. اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم ان کا پوڈ کاسٹ کر کے جو ہم پروموز مناتے تھے تو ہم نے ایک اس پہ ٹائٹل لکھا کہ جو وائلنس ہے لیاری کا وہ اب ختم ہو گیا اور تمام چیزیں. تو مجھے ان کا رات کو بہت لیٹ میسج آیا، اور انہوں نے کہا کہ عباس، میں نے بڑی محنت کر کے یہ لفظ لیاری سے ہٹایا تھا، اور مجھے بہت برا لگا جب میں نے یہ لفظ دوبارہ سے دیکھا. از اٹ پاسبل کہ ہم اس کو ہٹا سکیں؟ سو نارملی ڈیجیٹل کے اندر بڑا مشکل کام ہوتا ہے جب آپ کوئی چیز
پلیس کر دیتے ہیں. بٹ یو نو آر بریلینٹ ٹیم ہو ہیز ڈن اے ونڈرفل جاب, اور انہوں نے ود ان نو ٹائم اس کو ہر جگہ سے کلیئر کیا, جسٹ فار دیٹ, بیکاز اس سے لگتا یہ تھا کہ ان کی جو محنت ہے وہ شاید اس پہ یو نو وہ شاید ان کو اس بات سے تکلیف ہو رہی تھی کہ میں اس لفظ کو جس کو میں نے مٹایا ہے وہ میرے نام کے ساتھ لگا ہوا آ رہا ہے. سو وی ہیو ڈن اٹ اینڈ شی واز سو ہیپی کہ ہم نے یہ سب کچھ کر لیا. بہت سے گیسٹ آئے اس میں, فیصل مشتاق صاحب روٹس ایک ان کی سکسیس اسٹوری ہے, ان سے بات ہوئی. اور اگین ان سے بات کرنا اس لیے مشکل تھا بیکاز ہی ہیڈ سو مچ ٹو سے. ان کی زندگی میں اتنی اچیومنٹس ہیں. ہی یوز ٹو بی اے منسٹر, ہی از ڈن اے ونڈرفل جاب انٹرنیشنلی, چائنا کے ساتھ بہت کام, اس کے علاوہ ایجوکیشن سیکٹر میں بہت کام. ساتھ ہی ساتھ اگلے جو گیسٹ تھے اس میں ہمارے پاس ارشد خان صاحب. ارشد خان کا اتنا بڑا پورٹ فولیو ہے کہ آپ سوچیں کہ ایک آدمی جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر رہا ہو پی ٹی وی کا, ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ, اور اس میں انہوں نے پی ٹی وی کو کہیں سے کہیں اٹھا کے بٹھا دیا. یو فون کی ایک اور سکسیس سٹوری ہے, جو پاکستان کے اندر ایک نیا ٹیلی کام, اس کو اس طریقے سے لے کر آنا اور اتنا پینیٹریٹ کرا دینا مارکیٹ کے اندر. سو ارشد صاحب کی پوری سٹوری تھی ان کی زندگی. اور پھر ارشد صاحب کے ساتھ تو یہ ہوا کہ ان کا ایک ایپیسوڈ میں کمپلیٹ ہی نہیں ہوا تھا, کیونکہ ان کے پاس پاکستان پوسٹ کی سٹوریز تھیں, اپنے ٹیلی کام سے ریلیٹڈ سٹوریز تھیں. تو ہم نے یہ طے کیا ہم ایک اور پروگرام کریں گے اس کے ساتھ بعد میں. اور لیکن یہ کہ بہت مشکل ہوتا ہے خاص طور پہ اس طرح کے اس لیول کے لوگوں کے ساتھ بات کرنا, بیکاز اتنی بڑی زندگی اور اتنی اچیومنٹس ہوتی ہیں کہ کسی بات کو اگر نہ کہا جائے تو وہ زیادتی ہوتی ہے سننے والوں کے لیے بھی. ساتھ ساتھ ارشد صاحب کے ساتھ پھر بعد میں باری آئی سلمان واسع. سلمان واسع از این انٹرسٹنگ گائے. ہی از دا ون ہو اسٹارٹیڈ چائے خانہ ان پاکستان. سلمان سے میری پرانی دوستی بھی تھی, ہم نے ٹیلی کام میں شروع میں بہت کام بھی کیا ہے ساتھ. اور سلمان کا جو آئیڈیا ہے, جو سکسیس سٹوری ہے, وہ ہے چائے خانہ. چائے خانہ ایک ایسی جگہ ہے جو اسلام آباد میں آنے والا جو بھی آتا ہے نا وہ وہاں ضرور جاتا ہے. اینڈ اٹس اے گریٹ پلیس ٹو سیٹ اینڈ ہیو یو نو امیزنگ ٹی دیئر. سلمان کے بعد ایک جو میرے مینٹور بھی ہیں ایک طرح کے, ہی واز ڈائریکٹر جنرل آئی بی رہے ہیں, آئی جی کے پی کے رہے ہیں, نیکٹا کے یو نو ہیڈ رہے ہیں پاکستان میں, اور ان کا بڑا کام ہے. ان کا نام ہے احسان غنی. احسان صاحب از سچ اے سویٹ مین. اتنے لرنڈ آدمی ہیں وہ, اور جن سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. ان کے ساتھ جو ہم نے شو کیا اس میں بھی ایک چیلنج تھا. وہ چیلنج یہ تھا کہ ہم ڈیجیٹل پہ ایسا کوئی کام بات نہیں کرنا چاہتے تھے جس میں کوئی ایسی چیز شروع ہو جائے جو کہ خاص طور پہ, چونکہ ان کا سبجیکٹ بڑا انٹرسٹنگ تھا, اٹس اے ویری سینسٹیو سبجیکٹ جو کہ ٹیررزم سے ریلیٹڈ تھا. تو کچھ ایسی باتیں جو کہ جب آدمی فلو میں بول رہا ہوتا ہے تو اس میں بہت سی ایسی باتیں کہتا ہے جو کہ ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو ایڈٹ کر کے نکالنا, جو کہ لوگ عموماً اس میں سے کلپ نکالتے ہیں اور اس کو پش کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو اگین ہیٹس آف ٹو آور ٹیم who has done a wonderful job. They have made this whole podcast extremely well. احسان صاحب کے بعد آئے ٹاڈ شے. ٹاڈ شے جو ہیں وہ ایک امریکن ہیں جو کہ پاکستان میں 2007 کے بعد 2005 کے زلزلے میں آئے تھے پاکستان کی مدد کرنے کے لیے, اور پھر یہیں کے ہو کے رہ گئے. اور ٹاڈ کا بہت خوبصورت ایک جو بات میں چاہوں گا اس وقت ریپیٹ کرنا, وہ ہے ان کی زندگی کی ایک انسپریشن. جب وہ بہت چھوٹے تھے, 5, 6, 7 سال 8 سال کے, تو ان کی والدہ جو کہ ان کو جن کا انتقال ہو گیا ان کے بچپن میں ہی, کرسمس سے پہلے ان کو ایک گفٹ دیا تھا, اور اس کرسمس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی شاید. جو گفٹ دیا تھا وہ تھا ایک ایٹلس, جب وہ 8 سال کے تھے یا 5 سال کے تھے. اور اس ایٹلس میں جو پہلا پیج انہوں نے مجھے بتایا کھولا, اس ایٹلس میں جو پہلا ملک دیکھا انہوں نے تو اس کا وہ تھا پاکستان. ایک میپ بنا ہوا تھا. یہ ان کو یاد نہیں تھا, لیکن جب وہ اسلام آباد آئے اور اسلام آباد میں انہوں نے ایک میپ دیکھا تو انہوں نے ریکال کیا یہ میپ میں دیکھ چکا ہوں بچپن میں. سو ڈیسٹینی برنگس پیپل ٹو پلیسز یو ول نیور انڈرسٹینڈ. سو اٹ واز این انٹرسٹنگ انٹرویو. وہ بہت کام کرتے ہیں انسانیت کے لیے. پھر آئیں ویلری. ویلری از اے فرینچ person who is in Pakistan. She's married to a Pakistani gentleman who was also there in France with her. اور
ویلری کا بڑا کام ہے، جرنائل جیلز میں بچوں کے لیے خاص طور پہ کام کرتی ہیں، بہت زیادہ سوشل ورک کرتی ہیں، بہت اچھا بولتی ہیں اور بہت انٹرسٹنگ ہے ان کی سٹوری، فرانس کی، پاکستان کی، یہاں کا جو ٹریڈیشنلس ہیں اس کے بارے میں بات چیت ہونا، وہ بہت مزیدار چیز رہی۔ ویلری کے بعد معظم علی خان۔ معظم میرے ایک دوست ہیں، بہت پرانے دوست ہیں، اور معظم ایک بہت بڑے ایکٹر ہیں، بہت بڑے نون نیریٹر ہیں۔ ان کی جو فالوئنگ ہے وہ دنیا بھر میں مطلب آپ کوئی نام لے لیں، انڈیا میں لوگ پاگل ہیں ان کی آواز سننے کے لیے، کیونکہ وہ اتنے خوبصورت شعر پڑھتے ہیں اور اتنی اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ معظم سے جو پروگرام شروع ہوا ہمارا، تو معظم نے کہا، میں نے معظم سے کہا تم کچھ پڑھ دیں نا، تو معظم کہنے لگا کہ ہاں میں کچھ لکھ کر لایا ہوں، میں آخر میں بتانا تو میں پڑھ دوں گا۔ اچھا، وہ پروگرام بڑا انٹرسٹنگ تھا، معظم کی زندگی کے بارے میں، اینڈنگ اس کی ایک شعر پہ ہوئی۔ وہ شعر جو تھا وہ ایک ایسے پوئٹ کا تھا جس کا نام ہمیں پتہ نہیں تھا۔ معظم ایسے شعر عموماً نہیں پڑھتے جو جنہیں پوئٹ کا نام نہ پتہ ہو، چونکہ ظاہری بات ہے، بری بات ہو جاتی ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ بات کہی بھی کہ مجھے ان کے شاعر کا نام نہیں پتہ، لیکن شعر بہت خوبصورت ہے۔ اب وہ شعر جو پڑھا گیا اور اس کی بعد میں شارٹ فلمز بنی، وہ کوئی عجیبی سلسلہ تھا کہ لوگوں کو اتنا پسند آیا کہ 1,10,00,000 ویوز ہیں اس کے، اور آج بھی وہ گھوم رہا ہوتا ہے ادھر سے ادھر، اینڈ وہ شاعری بڑی خوبصورت ہے، وہ شاعری اتنی اچھی ہے کہ ہر ایک کو، اور لوگ انڈیا تک سے لوگوں نے اس پہ میسج یہ کیا ہوا تھا کہ ایسا شعر ہم نے نہیں سنا، یہ بہت خوبصورت شعر ہے۔ سو ایک انٹرسٹنگ پارٹ معظم کے ساتھ یہ رہا۔ پھر نگار نظر جو کہ گوگی کے نام سے کام کرتی ہیں، ان کی زندگی پہ بات ہوئی، ان کی جو بھی ایکسپیرینسز ہوئے۔ نوشین عباس آئیں جو کہ بیسکلی ایک ینگ ویری ہارڈ ورکنگ وومن ہو ہیز ڈن اے ونڈرفل جاب ان ہر کیریئر، ان سے بات ہوئی۔ نوشین کے بعد مریم نثار جو کہ بیسکلی جیز کی ڈائریکٹر ہیں، ان کا ایک پوری زندگی کے اوپر بات، جس میں کوک کا ایکسپیرینس، ان کا نیسلے کا ایکسپیرینس، ان کا پیکیجز کا ایکسپیرینس، اینڈ شی از دا اونلی وومن who was leading a corporate team and very successfully. So she is still there in jazz and she is doing a wonderful job. پھر میرے ایک دوست ہیں، ان کا نام ہے ذوالفقار بٹ، شی از بیسڈ ان لنڈن۔ انہوں نے میرے پوڈ کاسٹ دیکھے اور انہوں نے کہا کہ آپ اقبال لطیف صاحب کو کیوں نہیں کور کرتے ہیں؟ ہی از اے ویری بگ نیم ان دا ورلڈ، ان فیکٹ ہی از اے ہوٹلیئر، دنیا کے امیر ترین پاکستانیوں میں سے ایک آدمی ہیں وہ، اور ان کو اچھا نہیں لگتا جب ان کو امیر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کی نالج کے حساب نام سے پہچانا جائے۔ سو اقبال صاحب کے میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا، اور اقبال صاحب کو مجھے کنیکٹ کیا گیا، میرے دوست نے ہی کنیکٹ کیا، ان کا فون آیا میرے پاس، ہم نے بات کی، ہم نے 2-3 دفعہ ان کو ریہرس کیا کہ ہم وہاں لنڈن میں بیٹھ کے ہم یہاں پہ انٹرویو کریں تو کیسے کریں گے۔ ان کے ساتھ بہت انٹرسٹنگ رہا ایک ہمارا سیشن۔ اقبال صاحب کے بعد نوشین مسعود آئیں جو کہ اگین ایک شی از اے ویری اسٹرانگ headed person who's being in the industry from last many years. She has gone through a very tough time as well, but as a iron lady, she was stood up there and keep on working. She's still working, she's still doing a wonderful job. So these are like almost 15 guests جو کہ ہم نے اپریل سے لے کے اور نومبر تک، آئی تھنک اکتوبر تک کور کیے۔ سو ایک جرنی جو کہ اتنے سارے لوگوں کے ساتھ رہا۔ اس سے سیکھا کیا؟ اس سے سیکھا یہ کہ خواب جو ہیں بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور جستجو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ جتنے لوگ تھے ان کے کوئی نہ کوئی ٹرننگ پوائنٹس تھے زندگی کے، سوچا کچھ تھا، لیکن جب انہوں نے وہ خواب دیکھا اور اس کو حقیقت میں بدلا تو انہوں نے اپنی سکسیس سٹوریز بنائیں۔ سو دیز ہول سیریز آف سکسیس سٹوریز، جہاں پہ ان کا کیریئر پاتھ ان کو کہاں کہاں سے لے جاتا ہے، کس طرح سے ٹرننگ پوائنٹس آتے ہیں، وہ ایک بڑا اچھا میرے لیے تو ایک لرننگ تھا، ساتھ ہی ساتھ جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی رہا، چونکہ مجھے بہت سے میسیجز مختلف جگہوں سے آتے تھے دنیا بھر سے، جہاں سے لوگ وہ دیکھ سکتے تھے۔ سو یہ تو ہے 2023 میں وہ باتیں جو کہ میں اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کچھ سوالات جو کہ شاید ہو سکتا ہے جو اس کو اور مزید انٹرسٹنگ بنا سکیں، وہ اس کا بھی جواب دیتا ہوں میں آپ کو۔ سو نیوز اینڈ کرنٹ افیئر کے جو پروگرامس چلتے ہیں پاکستان میں، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو اس کے بارے میں، لیکن جو میجورٹی ینگسٹرس کی ہے، دے ڈونٹ وانٹ ٹو سی دیٹ، آئی گیس دے وانٹ سم تھنگ ایلس۔
سو جو کارپوریٹ آرگنائزیشن کی لیڈرشپ ہوتی ہے، جب آپ ان سے بات کرتے ہیں، ایک تو یہ ان لوگوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے جن کو ایکسیس ہی نہیں ہے ان تک، لیکن جب آپ ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور جب ان کی زندگی کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، تو مجھے جو ایکسپیرینس یہ رہا وہ یہ کہ ہر ایک انسان کے اندر ایک عام انسان ہے، اور اس عام انسان کے اندر اس خاص انسان تک کنورٹ ہونے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، انگریڈینٹس چاہیے ہوتی ہیں نا، وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، وہ یہ ساری کی ساری انگریڈینٹس کامن ہیں ان سارے لوگوں میں۔ تو میرا ایکسپیرینس یہ رہا کہ میں نے یہ سمجھا کہ ہر ایک کی زندگی بڑی بیسک سی عام سی زندگی ویسے ہی ہے جیسے میری اور آپ کی۔ سو یہ ایک جو انٹرسٹنگ میں کہہ سکتا ہوں کہ میری لرننگز میں اضافہ ہوا ہے ان سب سے بات کرتے ہوئے۔ اچھا، میرے پاس یہ 15 میں سے 15 ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ نہیں کیا میرے ساتھ۔ سوالات گھمانے میں تھوڑی سی ماسٹری میرے پاس تھی، چونکہ مجھے پتا تھا کہ کہاں سے کہاں، چونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ گیسٹ ہوتے ہیں جو بہت میری طرح جیسے لمبا بول رہا ہوں میں، لمبا بول رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کہاں سے ڈائیورٹ کرنا ہوتا ہے وہ میں نے سیکھ لیا تھا، یا سیکھا ہوا تھا پہلے سے شاید، تو مجھے آسانی ہوتی تھی۔ بٹ پرابلم جو مجھے فیس ہوتا تھا وہ ہوتا تھا لمبے لمبے مونولاگس، جس میں جب اسٹوری اینڈ نہیں ہوتی، خاص طور پہ جن لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا یہ ظاہری بات چیلنج ہے کہ دے آر ناٹ نارملی انٹرویوڈ ان دیٹ وے۔ سو ان کو بات کرتے ہوئے کس جگہ پہ رکنا چاہیے، کہاں پہ زیادہ ایمفیسائز کرنا چاہیے، وہ شاید اتنی ٹریننگ نہیں ہوتی ہیں، تو وہ تو ایک نارمل بات ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس میں تھوڑا سا چیلنج یہی ہوتا ہے۔ ایک گیسٹ تو ایسے تھے جنہوں نے مجھے بولنے نہیں دیا اور میں سے سنتا رہا ان کو، تو ایسا بھی ایکسپیرینس رہا۔ میرے خیال سے ہر ایک انسان اصلیت میں کچھ اور ہوتا ہے اور دنیا کے لیے کچھ اور ہوتا ہے۔ میں آج ہی کسی کا کوٹ پڑھ رہا تھا کہ ہمارے 3 حصے ہیں زندگی کے، ایک ہمارا وہ حصہ ہے جو دنیا کے لیے ہے، ایک ہمارا پرائیویٹ ہے، اور ایک سیکریٹ ہے جو کہ کسی اور کو نہیں پتہ۔ سو میرا تو جو ایکسپیرینس اس میں یہ رہا کہ آف کورس جب انسان اپنے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے اور اپنی بچپن سے یہ جوانی تک کی جو بات کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ بچہ بن جاتا ہے، تو آپ کے سامنے وہ جو کارپوریٹ ہیڈز جن کا بہت بڑا روب ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ آپ کو ایک بچے کی صورت میں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ سو اس طرح سے ضرور کہہ سکتا ہوں میں کہ اصلیت میں اور اس میں ڈفرینس ہے، بٹ موسٹ آف دیز پیپل جن سے میری بات ہوئی ہے، دے ور ویری جینوئن پیپل، جو کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے بیکاز دے ور لائک جن زندگی جی لی تھی اور کامیاب ہو چکے تھے دنیا میں، تو ان کے لیے چھپانے کے لیے باتیں نہیں تھیں، لیکن لوگوں نے یہ بڑا کمال کی بات ہے کہ اپنی زندگی کے جو وہ دور جس میں وہ کچھ نہیں تھے اس کو بھی بڑی فخری انداز میں بتایا، اینڈ دیٹس پرابلی ون آف دا گریٹسٹ نشانی ہے کسی بڑے آدمی یا بڑے خاتون کی۔ میں کوئی نصیحت نہیں کروں گا، میں نے اس 20 سالوں کے اندر زندگی جی لی، اور میں اگر دوبارہ سے واپس جاؤں تو شاید یہ زندگی دوبارہ جینا چاہوں گا، دیٹس اٹ۔ کوئی نصیحت نہیں کروں گا۔ دیٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کویشچن بیکاز مائی لائف ہیز بین اسپینڈ آن کریٹنگ ٹیگ لائنس۔ میں نے دنیا بھر میں، آج پاکستان میں بھی یہی کام کیا، بہت سے برانڈز بنائے اور ان برانڈز کو ٹیگ لائنز دیں۔ میں ابھی آ رہا تھا تو میں ریڈیو پہ ایک ٹیگ لائن سن رہا تھا، بڑی مشہور ٹیگ لائن ہے، تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یار دس از اے ویری گڈ ٹیگ لائن اینڈ شوڈ بی somebody's. So the tagline was the power of dreams, and I think it's very important. اگر آپ کی خوابوں میں طاقت ہے نا تو آپ دنیا بدل سکتے ہیں۔ I love the emoji جس میں اس کی آنکھیں نیچے ہوتی ہیں اور وہ ایک ہمبل پوزیشن میں ہوتا ہے۔ So I think I would like to be like that but I'm not like that. میری ایموجی میں خاص وہ والی ہوگی جس میں سر پہ سے آگ نکل رہی ہے، but I would like to be that emoji.